ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے ہم حق جل مجدہ کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی اس اجلاس کے تمام ہی منتظمین کے، خاص طور پر حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی مد ظلہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عظیم الشان اور وقت کی ایک اہم ترین ضرورت اور کہہ سکتے ہیں کہ جس کے لیے ہم اور آپ فکر مند بھی ہیں، ایک ایسی اہم نشست کا انعقاد کیا اور ملک بھر کے تمام علماء، کام کرنے والے ذمہ داران، مخلصین کو بلایا اور ان کے درمیان کاموں کو آگے بڑھانے اور بہتر طریقے پر انجام دینے کے لیے جو صورتیں ہو سکتی ہیں اس پر غور کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا. باتیں تقریباً انکار حدیث کے تعلق سے آ گئی ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب نے بھی ابھی بڑی اہم باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھی ہیں اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا تفصیلی خطاب ہوگا. میں چند منٹ بہت ہی مختصر انداز میں، دیکھیے آج اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں اور جو خطرات ہیں اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں. چونکہ یہ خواص اور پورے ملک کے کام کرنے والے علماء کی جماعت ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں داخلی فتنے بھی ہیں اور خارجی فتنے بھی ہیں، اور بڑے فتنے بھی ہیں اور چھوٹے فتنے بھی ہیں. عالمی فتنے اور بین الاقوامی انٹرنیشنل فتنے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ملکی اور ریاستی علاقائی سطح کے. وقت پر ان سب کا ادراک کرنا اور ان کا تعارف کرنا اور کرانا اور پھر ان کو دلائل کے ساتھ اور پوری حکمت عملی کے ساتھ اور دعوت کے اسلوب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں آگے بڑھنا ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہم علماء ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ آج سرزمین کانپور سے یہ ایک بڑا انقلابی اور تاریخی اور کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پروگرام ہو رہا ہے. اور یہ سرزمین کانپور کی سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے. اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانہ ہوا، اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے تھے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی ہیں. وہ اسی سرزمین، اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے. یہاں بھی ان کا مکان دلاری مسجد کے قریب موجود ہے. اب بھی ان کے مرشد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے انہیں بہار کے مختلف علاقوں اور خطوں میں قادیانی فتنے نے سر اٹھایا، منگیر اور گیا اور دوسرے ضلعوں میں، اس کے لیے ان کو یہاں سے بھیجا، کانپور سے ہی تشریف لے. اور پھر انہوں نے اپنا
مسکن منگیر ہی کو بنا لیا اور وہیں کے ہو کر رہ گئے. وہ اسی کانپور سے تعلق ہے. ہر زمانے میں یہاں یہ سلسلہ جاری رہا ہے. جامعہ علوم پٹکا پور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا باضابطہ وہاں مدرس رہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور حال میں آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت اور فرق باطلہ کے تعلق سے مولانا کے والد گرامی قدر حضرت مولانا متین اللہ حسامہ قاسمی کانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیمانے پر کام کیا، جس کی سرگرمیاں آپ حضرات کو اپنے اپنے اسٹیٹ میں اور اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے مقام پر ان سرگرمیوں سے آپ ضرور مطلع ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس بھی اسی نوعیت کا ایک انقلابی اجلاس ہو اور یہاں سے جو چیزیں پاس ہوں اور ان تمام تجاویز کی روشنی میں ہم لوگ ان کاموں کو آگے بڑھا سکیں. دیکھیے، انکار حدیث کا جہاں تک مسئلہ ہے، جیسا کہ ابھی بار بار ذکر آیا، بات سچی یہی ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، اور قرآن کو حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن پر حدیث کے بغیر عمل نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کو جو مانے گا اسے حدیث کو ماننا پڑے گا. قرآن کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو یہ تو واضح ہے ایک چیز. قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے. قرآن نے ایک اصول بھی بیان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والیوم الآخر. لیکن وہ لوگ، جیسا کہ ابھی بات آئی، کہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کافی اور شافی ہے، اس لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. بات صحیح ہے کہ قرآن کافی ہے تو صحیح ہے بات، لیکن حدیث کی ضرورت نہیں. اس جملے کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ حدیث کو قرآن سے آپ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ جو قرآن کافی ہے آپ کے لیے، وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. جو رسول دیں آپ کے لیے فرض ہے اس کا لینا، جس سے روکیں فرض ہے آپ کا اس سے رکنا. حدیث کو تو حجت بیان کیا، لیکن وہ تلبیس ہے. اسی انداز سے لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، یہ تبیانا لکل شیء تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ابھی قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ وہ حدیث حجت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود نہیں، صرف کہہ دیا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ارکان اسلام تک کی تفصیل موجود نہیں کہ عصر میں کتنی رکعتیں، مغرب اور عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھیں گے. رکوع کی تفصیل معلوم نہیں کیسے کریں گے، سجدے کی تفصیل معلوم نہیں کیسے کریں گے. تلنگانہ میں حیدرآباد شہر میں منکرین حدیث پر 2008 میں ایک جلسہ ہوا. مناظرہ کی شکل تو نہیں کہہ سکتے، جلسہ ہی تھا. دونوں طرح کے لوگ تھے، لیکن سب کو اپنی اپنی بات رکھنے کی صرف گنجائش تھی. میں نے اس میں تقریر کی تو بات میں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سے کچھ بحث کرنی. بالکل کر سکتے ہیں، ابھی کیجیے. بات کی تاریخ مت لیجیے، آج ہی کیجیے اس پروگرام کے بعد. تو ظاہر ہے کہ جب ان سے بات چیت ہوئی تو وہ یہی کہنے لگے بار بار کہ یہاں تو ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. میں نے کہا بھائی ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تو بتائیے کہ نماز کی رکعتیں یہاں موجود ہیں؟ رکوع، سجدہ، قیام، طاقت کچھ بھی تو موجود نہیں نماز میں. کہنے لگے نہیں رکوع تو موجود ہے. میں نے کہا کیا رکوع؟ رکوع کا تو لفظ ہی موجود ہے. کہا نہیں، رکوع کے معنی جھکنا ہے اور ظاہر ہم جھکتے ہیں، یہ تو رکوع کے معنی میں موجود ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں. میں نے کہا آپ یہ جانتے ہیں کہ جھکنا یہ دائیں جھکنا ہے کہ بائیں جھکنا؟
آگے جھکنا ہے رکوع کے پیچھے جھکنا ہے رکوع، چار طرح تو ایسے ہی جھک سکتے ہیں ہم. تھوڑا جھکنا ہے کہ زیادہ، کہ زمین کے قریب تک کتنا جھکنا ہے، کچھ بھی تفصیل موجود نہیں. یہ طریقہ کس نے بتایا آپ کو کہ اتنا جھکنا ہے اور گھٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے، سر اور جو آپ کے سرین برابر ہونے ہیں، آگے جھکنا ہے پیچھے نہیں، دائیں بائیں نہیں؟ تو یہ کس نے بتائی تفصیل؟ قرآن نے نہیں، حدیث نے بتائی. در حقیقت حدیث ہی تشریح ہے قرآن کی. حدیث مکمل قرآن ہے، حدیث مکمل قرآن ہے. وہ ساری چیزیں واقعتاً قرآن ہی کی تشریح، توضیح، تبیین ہے. سجدے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سجدہ مت کر. کوئی سجدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی کے رکھنے کو سجدہ کہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ یہ اور کچھ تفصیل موجود ہے وہاں؟ پیشانی پر زمین رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ گھٹنا اور ہاتھ رکھ کے لفظ رکھیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا پورا اور پیشانی رکھ دے گا تو ہو جائے گا سجدہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال مجھے آج یہ کرنا تھا کہ وہ لوگ در حقیقت یہ بھی اتنے مستعد نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ڈریں ان سے. ان کے پاس تیاری نہیں ہوتی. ان کے بھی لوگ بہت سے رٹے رٹائے جملے رکھتے ہیں، رٹی رٹائی ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں. اگر آپ پوری حکمت عملی، بیدار مغزی، استحضار کے ساتھ، اگر آپ حاضر جوابی کے ساتھ فی البدیہہ انداز میں کلام کرنے کی صلاحیت رکھیں گے تو آپ ان کے چھکے چھڑا دیں، وہ ایسے بھاگیں گے کہ پھر نظر بھی نہیں آئیں گے آپ. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے، اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے یا میرے جملوں سے یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، مستعد نہیں ہوتے، اپنے موضوع پر ان کا مطالعہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی صحیح ہے. یہ لوگ در حقیقت واقعتاً بڑے تیار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لوگ بھی چونکہ چند دلائل انہیں، ہمارا تو مقابلہ سارے فتنوں سے اور ان کو تو صرف ہم سے مقابلہ ہے اہل حق سے، تو اس وجہ سے ان کے پاس تیاری اچھی ہوتی ہے. بلکہ ان کا عام ادنا آدمی بھی بہت اچھا خاصا تیار ہوتا ہے، جو ہمارے کام کرنے والے بہت سے علماء سے بھی زیادہ تیار ہوتا ہے. اس کا میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا. وہ اگرچہ منکرین حدیث نہیں تھے، قادیانی کا واقعہ ہے. سن 2004 میں تامل ناڈو ایکسپریس سے دلی سے میں مدراس جا رہا تھا. جیسے ٹرین میں بیٹھا تو میری سیٹ کا نمبر تھا 71 اور 72 میں سیٹ والے غیر مسلم ساتھی تھے. بقیہ ادھر کی جو کیبن میں 6 سیٹیں تھی سامنے، اس 6 میں میں جیسے ہی بیٹھا تو لوگوں نے مجھے سلام کیا، جواب دیا. مجھے لگا کہ چلو اچھا ہے، مسلمان لوگ ہیں تو سفر اچھا گزرے گا. لمبا سفر ہے 36 گھنٹے کا. تو بات چیت وہاں سے شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر معاملہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچا کہ قادیانی کو لوگ غلام احمد قادیانی رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، فلاں فلاں. اور میں سمجھ گیا کہ یہ تو دارالعلوم کے زمانے میں چونکہ مناظرے کا میں ناظم بھی رہا تو اس لیے قریبی مناسبت تھی، ابھی فراغت کے قریب کے سال و ماہ تھے تو ظاہر ہے کہ مطالعہ بھی تازہ تھا اس زمانے میں. خیر اس سے بات چیت شروع ہوئی. خلاصہ صرف اتنا مجھے بیان کرنا، واقعہ نامہ ہے، 2 باتیں اس میں بیان کرنی. ان کی تیاری کے حوالے سے دیکھیے کہ جب لقد کان لکم فی رسول اللہ، نہیں وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر گفتگو ہوئی تو میرے اپنے مطالعے کے تازہ ہونے کے باوجود بہت ساری بیشتر دلائل دیے چلے جا رہے تھے. وہ تو اگر کوئی دوسرا ہوتا جو ابھی مطالعہ نہیں ہوتا ان کے سامنے، میں سمجھتا ہمارے بہت سارے علماء وہ جواب نہیں دے پاتے، جبکہ وہ ایک عام آدمی تھا قادیانی کا مبلغ نہیں تھا باضابطہ، لیکن اتنی تیاری ان کی تھی. تو میں حیران رہ گیا کہ یہاں خاتم سے کیا مراد ہے کیا نہیں ہے، وہ سب وہ جانتے تھے، رٹے ہوئے ہوں گے ساری چیزیں. الغرض یہ کہ انہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو بھی میری سیٹ پر بیٹھا دیا پورے سفر میں اور مجھے قریب کرنے کی بہت کوشش کی. میں خود نوجوان آدمی، ابھی میری خود شادی نہیں ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے باضابطہ مجھے قادیانیت کے لیے تبلیغ شروع کی اور مجھ سے کہا کہ مولانا یہ 2004-05 کی بات ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی قادیانی قبول کر لے تو مجھ سے خود کہا کہ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور اگر کوئی اچھے ادارے کا فارغ ہوتا ہے تو ہم 2-3 لاکھ روپے انہیں دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہو قاسمی ہو ہم اسے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور اگر اس میں بھی کوئی خطیب اور مقرر ہو جو مبلغ
ہونے کا فریضہ انجام دے سکے، ہم اس کو اپنا مبلغ اور ترجمان بنا سکیں، ہم اسے 10 لاکھ روپے کا چیک دیتے ہیں کیش میں باضابطہ ایک ساتھ، اور آپ کو ہم 10 لاکھ روپے دیں گے۔ مجھے یہ پیشکش کی انہوں نے پوری قوت سے۔ ہاں یہ بتانا بھول گیا کہ ادھر 70 کے 70 اس ٹرین میں قادیانی ہی لوگ تھے، بقیہ 71 پر میں مسلمان اور 72 پر ایک ہندو تھے، اور ادھر 70 قادیانی تھے جو قادیان کے سالانہ اجلاس سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے ٹرین میں اس طرح سے بکنگ کرا رکھی ہوگی، تو بہرحال وہ پورے سفر میں یہ تبلیغ کرتے چلے گئے، اور انہوں نے 4 پیشکش کی۔ ایک تو یہ کہا کہ آپ قادیان میں قادیانی لوگ بطور زکوٰۃ اپنی بیٹیوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اور وہاں 300 400 500 لڑکیاں خود موجود ہوتی ہیں، آپ جن سے بھی نکاح کرنا چاہیں آپ کا ان سے نکاح کرایا جائے گا۔ 4 ہندوستان کے بڑے شہروں میں آپ کو جس میں رہنا چاہیں فلیٹ دیا جائے گا، اور گاڑی ہوگی، ایک ڈرائیور ہوگا، ایک خادم ہوگا، اس سہولت کے ساتھ۔ ہاں آپ کی تنخواہ 25,000 روپے ماہانہ ہوگی، اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری فیسلٹی کے ساتھ میرے اوپر پوری طاقت لگا دی کہ آپ اگلے اسٹیشن اتر جائیں اور ہم آپ کو قادیان واپس لے جائیں گے۔ یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ الغرض اللہ نے حفاظت کی، اور وہ 70 پر میں اکیلا بھاری رہا، اللہ کا فضل ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں قادیانی سوچ سمجھ کر نہیں بنا ہوں، میں پیدائشی مسلمان نہیں، بلکہ پیدا ہونے کے بعد، شعور سنبھالنے کے بعد میں نے سب کو پڑھا ہے، اور پڑھ لینے کے بعد مجھے یہ مذہب اچھا لگا، اس لیے قبول کیا۔ اور آپ کے قادیانیت کو بھی میں نے اتنا پڑھا جتنا آپ نے نہیں پڑھا، آپ نہیں جانتے۔ ان کے سارے رسائل محمدیہ اور سارے کے نام جب میں نے گنانے شروع کیے تو ان کو خود اندازہ ہوا کہ نہیں۔ اتفاق یہ ہوا تھا عجیب کہ میں دیوبند سے آیا تھا، تو اسی وقت 1 گھنٹہ پہلے میرے ایک ساتھی نے ماہنامہ البدر قادیان سے جو نکلتا پرچہ وہ لے کر آئے تھے، میں اس کا مطالعے کے لیے اپنے بیگ میں ڈال لیا، تو اس وقت میرے بیگ میں موجود تھا۔ تو میں نے ان کو البدر قادیان سے جو رسالہ نکلتا، میں نے کہا دیکھیے کہ میں کتنا مضبوط مطالعہ کرتا ہوں آپ کا بھی، کہ آپ کا پرچہ میرے بیگ میں یہ دیکھے نہیں، بہت متاثر ہوا۔ اور میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ کو میں فوراً اسلام قبول کرنے نہیں کہتا، آپ سے میں درخواست ضرور کرتا ہوں کہ آپ ایک بار دوبارہ مطالعہ کیجیے، اور جہنم کا ایندھن مت بنیے دوسروں کی اور دولتوں کے اس میں آ کر، آپ مطالعہ ضرور کیجیے، مطالعے کے بعد جو حق لگے آپ اسے قبول کیجیے۔ اور انہوں نے جب بڑا اصرار کیا، میں نے کہا کہ آپ کی پیشکش میں تھوڑی تاخیر ہوگی۔ تاخیر یوں بھی کہ مجھے ایک دوسرے صاحب نے پہلے پیشکش کی کہ آپ کو اتنی، آپ ایک فلیٹ دیں گے 100 گز 200 گز 1000 اسکوائر فٹ 2000 اسکوائر فٹ کے، لیکن مجھے جو پیشکش ہوئی ہے وہ اس بات کی پیشکش ہوئی ہے کہ 7 زمین و آسمان اور اس کے برابر کا مکان آپ کو ملے گا۔ اب بتائیے آپ کی پیشکش قبول کریں یا ان کی؟ فرمایا کہ آپ کا ایک اچھی لڑکی سے شادی کرائیں گے، اور ہمیں پیشکش کیا گیا کہ کم سے کم شروعات کریں گے 70 عورتوں سے نکاح آپ کا کرائیں گے۔ ہمیں پیشکش بھی آپ دے دیں گے، انیوا گاڑی دے دیں گے، اسکارپیو دے دیں گے، ہمیں تو پیشکش کی ہے کہ ایسی سواری آپ کو دیں گے کہ وہ ایک لمحے اور ایک سیکنڈ میں تا حد نظر پہنچ سکے، اتنی تیز رفتار سواری کی پیشکش ہے۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ وہ بیچارے بھی پریشان ہو گئے، دیکھا کہ قبضے میں آنے والے نہیں ہیں، بات خیر ختم ہو گئی۔ لیکن مجھے 2 باتیں اس عرض کرنی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے وہ کوششیں کرتے ہیں، اور دیکھیے کہ تیاری کتنی ہے، اور دعوت کے مزاج میں کس قدر وہ پختہ ہیں کہ پوری کوشش اور طاقت قادیانی کا ایک آدمی بھی لگا رہا ہے کہ ہم کیسے اس کو قادیانی بنا دیں۔ بہرحال تو عرض یہ کرنا تھا مجھے کہ ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے، مستعد ہونا چاہیے۔ انکار حدیث کے تعلق سے مجھے 2-3 باتیں جو بطور رہنمائی کے اپنے تجربے کی روشنی میں کہنا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہنی کہ دیکھیے ہمیں خود پہلے تمام فتنوں سے متعلق تیار رہنا چاہیے۔ مجھے معاف کیجیے گا کچھ کہنے میں، اور مجھے اس لیے اپنے بھائیوں میں ہم بیٹھے ہیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں، اس لیے میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا تعمل میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ خود ان کو موضوع سے متعلق ان کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ جب موضوع سے متعلق مطالعہ ہی نہیں ابتدائی مرحلے کا، تو ظاہر ہے کہ وہ کیا مقابلہ کریں اور میدان میں کیا ہے۔ پہلی چیز ہے مطالعہ، ہم اس پر حاوی رہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 فتنوں پر حاوی نہ ہوں،
اس لیے میں یہ رائے دیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ متخصص ہو جائیے کسی ایک ہی کے لیے، تاکہ لوگ کہہ تو سکیں کہ بھائی مولانا عبداللہ صاحب کے یہاں، مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کے یہاں، مولانا فلاں اس کے اسپیشلسٹ، آپ وہاں ضرور چلے جائیے، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ آپ اپنے شہر میں کسی ایک چیز کے متخصص بن جائیے کم از کم۔ ظاہر ہے مطالعے کے لیے بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، ہم مطالعہ کرتے ہیں جس سے انکار حدیث کے لیے حجیت حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سنت کا مقام ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، منکرین حدیث ہم ان کا مطالعہ، یہ مطالعہ ضرور کیجیے، مگر یہ مطالعے کا ابتدائی اسٹیج جسے تعارف کہا جاتا ہے، یہ ہے ہم نے اپنی علماء کی کتابیں پڑھی نہیں، یہ درست نہیں۔ مطالعے کے لیے ظاہر ہے کہ ابتدائی اسٹیج ہو سکتا ہے یہ، مگر آپ کو چاہیے کہ اصل ماخذ تک پہنچیں، اصل مرجع تک پہنچیں۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ انکار حدیث کرنے والوں، ان کے سرغنہ، ان کے سربراہوں اور ان کے شوشہ چھوڑنے والوں نے جو شروع زمانے، ظاہری آج کا فتنہ نہیں ہے، سینکڑوں سال کا فتنہ ہے جو چلا آ رہا، ہر زمانے کے لوگوں نے کیا کہا اور کیا کتابیں آئیں اور ان کے دلائل کیا ہیں اور کن بنیادوں پر ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ اصل ماخذ سے جب مطالعہ کر کے پھر ان کے جوابات اور دلائل خود تیار کریں گے، آپ موضوع پر حاوی ہوں گے۔ اگر آپ نے صرف اپنے علماء کی کتابیں پڑھ لیں اور آپ نے ان لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھی، ان کے دلائل خود سے نہیں پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ موضوع پر آپ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں، اور آپ ایسا مرحلہ آئے گا تو آپ کے لیے ٹکنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے مطالعے میں گہرائی ہونی چاہیے اور ان دلائل کی روشنی میں آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس موضوع پر مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہو وہ بالکل آسان ہے۔ میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ سہل بولنے کا نہیں ہے کہ بالکل سہل بولنے، آسان بولنے کا زمانہ، یعنی بہت ہی آسان ہونی چاہیے زبان۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابھی مولانا امین الحق صاحب عبداللہ نے جو بات کی بڑی اچھی کہی کہ ایک بڑی تعداد عوام کی ہماری گفتگو جو جمعے میں ہم کرتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی، یہ سچائی ہے، بالکل اس کو مانیے۔ بہت ساری، یعنی 50% ہماری زبان کہہ سکتے ہیں کم از کم، زیادہ تو ہو سکتا ہے اگر کی زبان مشکل ہو، لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو بالکل آسان سماج کے عرف کے مطابق کرنی ہوگی، اس کے لیے یعنی ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی تقریروں کو دوبارہ ریکارڈ شدہ کو سنیے کہ آپ کی زبان میں کون سے الفاظ آپ کی تقریر میں مشکل آئے، ہم اس کو کیسے آسان کریں گے آئندہ کے لیے۔ اس لیے کہ جو بھی بولتا اس کی وہ زبان جو ہے وہ ایک ہی انداز کی چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، آپ کو بالکل آسان کرنی، بالکل آسان، تبھی آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ فارسی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، ہماری اردو فارسی اور عربی آمیز ہوتی ہے جس کو بالکل نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہاں کچھ انگریزی آمیز، کچھ ہندی آمیز ہو جائے ہماری اردو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ بھی نہ ہو، مشکل الفاظ آئیں، ہمیں اس کی تشریح بھی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک تقریر بھی تو انگریزی میں ہم لوگ پھنس جا رہے تھے کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ۔ تو اصل اردو آسان ہونی چاہیے، معمولی ایک آدھ دو لفظ استعمال ہونے والے ہندی یا انگریزی کا لفظ کوئی آ جائے جو بالکل عرف میں استعمال ہو رہا ہے، عام فہم، تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زبان بالکل آسان رکھنی یہ بہت ضروری چیز ہے تاکہ ہم اپنی بات کو پہنچا سکیں۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے ہے کہ اسلوب جو ہے ہمارا وہ بہت ہی پرکشش ہونا چاہیے۔ اسلوب، اگر اسلوب میں ہمارا انداز جو ہوتا ہے وہ جارحانہ ہوتا ہے، ہمارا انداز جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے، پیارا نہیں ہوتا ہے، پرکشش نہیں ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کچھ سختی ہوتی ہے، اس میں نرمی نہیں ہوتی۔ یہ دعوت کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ دعوت دیں، حکمت کے ساتھ۔ قرآن نے اسی لیے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ ہم اگر مباحثہ بھی کر رہے ہیں تو ہماری زبان بالکل اچھی ہونی چاہیے، ہم کو اچھے انداز سے کرنا چاہیے، تو اسلوب کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ دیکھیے پہلے کا اسلوب الگ تھا، ہم اسی اسلوب پر اب تک جاری ہیں۔ پہلے کا زمانہ مناظرے کا تھا، ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناظرے کا دور گزر گیا، اب مباحثے کا، مذاکرے کا، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا یہ زمانہ آ گیا ہے۔ تو
تو اس کے لیے انداز بھی ہمیں اسی انداز کا اختیار کرنا، وہی دعوت کا انداز، دینی دعوت کے قرآنی اصول حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسے ہمیں ہر آدمی کو، ہر داعی کو ضرور پڑھنی چاہیے اس کتاب۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلوب ہمیں کیسا اختیار کرنا ہے تاکہ جب آپ بات کریں تو ہر آدمی آپ کی طرف کھینچا ہوا ہو، مغناطیسی صلاحیت اس کے اندر ہو، وہ قبول بھی نہ کرے، سمجھے بھی نہیں، اگر یہ ضرور کہہ دے کہ یہ جو کہہ رہا بات اچھی کہہ رہا۔ یہی تو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اور دعات مبلغین کے بارے میں یہی تو آپ سنتے رہے ہیں کہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ جو کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا، کیا کہنا چاہے نہیں سمجھ سکتا۔ مباحث شاہ جہاں پور میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب شاہ جہاں پور میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوا ہے تو لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ کیا ہندو، کیا مسلمان اور کیا عیسائی، سب لوگ متاثر تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کی زبان پر جو ہے کوئی دیوی دیوتا بولنا ایسا جیسے ہر شخص کھینچا ہوا، ہر ایک کی پہلی اور آخری تقریر بھول گیا، ہر ایک دیوانہ اور عاشق ہو گیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ظاہر ہے یہ خوبی ہماری تیاری کی چیزوں میں پیدا کرنی ہے۔ اور تیسری چیز جو مجھے اس سلسلے میں کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ ہماری یہ تیاریاں تو مضبوط ہیں، زبان بھی اچھی ہے، اسلوب بھی ہمارا اچھا ہو جائے، ہم اس کو سیکھ لیں، یہ سب کرنے کے بعد، مگر یہ سب کچھ ظاہری ہے۔ ہمارا باطن، ہمارا جو باطن ہے وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ اگر روحانیت ہمارے قلب میں نہیں ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، ہماری نسبت اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں، یعنی ہمارے دل میں اگر وہ حرارت جو مطلوب ہے اسلام کی اگر وہ نہیں ہے تو ہماری یہ کوششیں کارگر نہیں ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائے۔ اس لیے ہمیں دن میں محنت کرنی ہوگی، راتوں کو اللہ کے دربار میں اٹھ کر رونا اور مانگنا بھی ہوگا۔ سرکار دعوت بھی دے رہے ہیں اور عمر کو مانگ بھی رہے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا مولانا الیاس کاندھلوی کی تبلیغ جس نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دیا، آپ نے دیکھا کہ وہ دن میں اگر میوات کے علاقوں میں جا کر محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں تو راتوں کو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چینی اور کرب میں راتوں کو گزار رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں، جس طرح نبی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، روتے گڑ گڑاتے تھے، پھر دن میں جب کام کرتے تھے تو صرف 23 سال میں وہ انقلاب آیا کہ تاریخ انسانی میں وہ انقلاب کبھی نہیں آیا۔ اسی لیے یہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ ہر داعی کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ راتوں کو روئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے قبولیت اور محبوبیت مانگیں، اور جو آپ چاہ رہے ہیں اس کو مانگیں۔ آخری چیز جو مجھے اس سلسلے میں کہنی ہے وہ یہ کہ ہمیں ان فتنوں کے تعلق سے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری، لوگ ایک طبقہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان فتنوں کو بول بول کر فتنوں کو جنم دیا جا رہا، اس کی تشہیر کی جا رہی، اس کی تبلیغ کی جا رہی، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی کرتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے شیعیت کو فروغ دیا، فلاں صاحب نے فلاں کو فروغ دیا، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ سوچ کی ایک یہ بھی سمت ہے ممکن، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم تو ہماری قوم کس قدر غافل ہے اور کس قدر دین سے دور ہے، بلکہ بیزار ہے کہہ لیجئے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کو ان ساری تفصیلات کو تفصیل کے ساتھ بتانا پڑے گا۔ جب تک ہم تفصیل کے ساتھ اپنے جمعے کے خطابات میں، اپنی تحریروں میں، اپنے مضمون میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی نشست و برخاست میں، اپنے احباب کے درمیان ہر جگہ ان باتوں کو جب تک نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر نہیں کر سکیں۔ اخیر میں 2 منٹ اور آپ حضرات سے لوں گا۔ اس میں مجھے 2 باتیں جو کہنی ہیں مشورے کے طور پر، ایک تو یہاں اس نشست میں کہنی ہے آپ حضرات سے اور خاص طور پر ذمہ داران سے۔ مولانا امین الحق عبداللہ صاحب اسٹیج پر ہیں، ان کو میں مخاطب کروں گا، وہ اس اجلاس کے داعی ہیں، کہ 2 مشورے میرے یہاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک تو یہ ہے جو آسان ہے، پہلے اسے کہہ دوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر فتنے کے لیے متخصصین ہونے چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا۔ نمبر 2، مخصوصین بھی ہونے چاہیے، میں چاہتا ہوں، یعنی یہ تو ماہرین ہو گئے متخصصین،
اور اگر کچھ لوگ کچھ فتنوں کے لیے مخصوص ہو جائیں تاکہ کام لے سکیں ان کو، مولانا سید طاہر حسین غیابی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، متخصص تھے اپنی فیلڈ میں، مولانا ابو بکر غازی پوری ہوا کرتے تھے، متخصص تھے اپنی فیلڈ میں، مگر ہر زمانے میں یہ رہے، آج اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر ایسے متخصصین پیدا کرنے کے لیے ورکشاپ تیار کریں اور ان کاموں کے لیے ان کو ہر علاقے میں مخصوص کر دیا جائے تو اس سے کام پھیلے گا۔ دوسرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ نشست آپ نے کی ہے ماشاءاللہ، اس سے تحریک اور تحریض پیدا ہوئی، کام کے طریقہ کار سامنے آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہر فتنے سے متعلق الگ الگ اگر ورکشاپ کا بھی انعقاد کریں اور بنیادی طور پر ورکشاپ کر کے پوری تفصیل سے ان کے کاموں کو آگاہ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں سے ایک پیغام جائے گا اور یہ ورکشاپ آپ کے ذریعے سے پھر پورے ملک میں ہو، یہ بہتر ہوگا۔ اب میں آخری بات جو امارت شریعہ کے تعلق سے مجھ سے کہی گئی تھی کہ وہاں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے علاقے میں امارت کے ذریعے سے میں آپ حضرات سے عرض کروں کہ امارت شریعہ کا نظام چاروں اسٹیٹ میں پھیلا ہوا ہے اور کام کے مختلف مرحلے ہیں اور باضابطہ اصلاح معاشرہ کا شعبہ باضابطہ ہے، شعبہ تبلیغ کا، لیکن یہ سچائی ہے کہ ابھی ان فتنوں پر جس قوت کے ساتھ کام ہونا چاہیے اس کا نظام باضابطہ نہیں، کہیں سے کوئی آواز اٹھی تو جا کر اس پر ٹیم بھیجی گئی، مبلغین کو بھیجا گیا، افراد کو بھیجا گیا، وہاں کام کر دیا گیا، لیکن مستقل سرگرم عمل ہو اس کے لیے سال بھر یہ نظام ابھی باضابطہ نہیں بنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم آپ حضرات کو یقین دہانی کراتے ہیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اور اپنے احباب سے مشورے کے بعد انشاءاللہ اس کی ضرورت ہم لوگ خود محسوس کر رہے ہیں، کافی دنوں سے کام ہو رہا ہے لیکن وہ منظم نہیں، اس کو منظم اور مرتب کرنے کی صرف ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا۔ اور خاص طور پر ہمارے ایک شعبہ اور بھی ہے، شعبہ امور مساجد، شعبہ امور مساجد کے ذریعے سے ہم ائمہ، علماء، دعاء، مبلغین کی تربیت، ٹریننگ اور ان کے لیے ورکشاپ کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ عام اصلاح کے تعلق سے ہوتا ہے، فرق باطلہ کے خلاف بھی اس میں ایک حصہ آتا ہے، اس میں ایک جزوی طور پر، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو باضابطگی کی شکل دی جائے اور ہر جگہ فرق ضالہ کا ایک عنوان رہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام موجود ہے، صرف ایک جز کے اضافے سے انشاءاللہ یہ کام پھیل جائے گا۔ بس یہی چند مشورے میرے تھے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے اور ہم سبوں کی حاضری کے ذریعے اسلام کے سربلندی کا ہم سب ذریعہ بن سکیں اور اسلام کی صحیح تصویر ہم امت کے سامنے پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔